السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام، مسجد، مدرسہ اصلاح المسلمین اور جمعیت الہدیٰ التعلیمیہ الخیریہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، یہاں ہم اس مجلس میں اللہ کے گھر میں دین کی بات سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا جو موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں۔ وصیت یا نصیحت بہت معروف لفظ ہے، یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں قابل اتباع ہیں، آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں، آپ نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کے سارے احکام، ساری باتیں، ساری تعلیمات ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ ایمان اور یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر نصیحت میں، ہر خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی پڑھتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آپ کی بات بھی سب سے اچھی ہے، آپ کی نصیحت بھی سب سے اچھی ہے، آپ کی تعلیمات بھی سب سے اچھی ہے، اس سے بہتر کسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ نصیحت اور وصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ جملہ تعلیمات میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے ایک آدمی مرنے والا اپنے ورثہ کے تعلق سے کچھ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مال میں سے اس کو دے دینا، یا میرا مال ہے یہاں پہ خرچ کر دینا، تو ورثہ جو ہوتے ہیں اس کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ زندگی بھر باپ بہت ساری باتوں کو بتلاتا ہے، لیکن مرتے وقت جب کوئی بات کہہ کے جاتا ہے تو اس کے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں محترم ہیں، لیکن جو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں ان کو ہمیں اہمیت زیادہ دینا چاہیے اور اس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وصیتیں موجود ہیں، ان میں سے چند نصیحتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نصیحتوں کو بیان کر دیا جائے اس محدود وقت میں، چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وصیت یہ کی، مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اوصانی خلیلی بسبع، کہ میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کی نصیحت کی ہے، میرے خلیل نے 7 باتوں کی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے۔ نمبر 1، بحب المساکین او ادنو منہم۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ پہلی وصیت کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، کمزوروں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔
قوم کے جو سماج کے معاشرے کے دبے ہوئے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ضعفاء اور مساکین ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے قریب ہونا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی محتاجگی کی وجہ سے ان کو پھٹکارنا نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سائل کو نہ جھڑکو۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، جو قوم کے، سماج اور معاشرے کے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، مساکین اور غربا لوگ ہیں، ان کی قدر ہونی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ مسکینوں سے محبت کرو، کمزوروں کے کام آؤ، ان سے قریب رہو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گے، رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، سماج میں مساکین موجود ہوں، غربا موجود ہوں، یہ ہمارے لیے خیر کی بات ہے، یہ ہمارے رزق میں اضافے کی بات ہے، یہ اللہ کی مدد کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی معلق روایت ہے اور بقیہ ابو داؤد وغیرہ میں مرفوعاً روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یاد رکھو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے، روزی ملتی ہے۔ یہ دو نعمتیں ہیں، اللہ کی مدد اور اللہ کی روزی، ان کمزوروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے، ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کے کام کے کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، یعنی تو مجھے اچھے کاموں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہوں سے چھوڑنے کی توفیق دے، اور میں تجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ مسکین کی محبت میرے دلوں میں پیدا کر دے۔ تو پہلی وصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں کیا ہے کہ مسکینوں سے محبت، ان سے قربت، ان پر خرچ کرنا، ان پر احسان کرنا، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نصیحت فرمائی، وَأَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھ کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں دنیا کے معاملے میں، میں اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھوں، کمتر کی طرف دیکھوں، غریب کی طرف دیکھوں۔ کیوں؟ اگر آدمی اپنے سے غریب شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، شکر ادا کرے گا۔ اور اگر وہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھے گا تو شکر ادا نہیں کرے گا، بلکہ ہوس پیدا کرے گا، حسد کرے گا، نفرت پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے ہیں کہ وَأَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہ کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں، وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اور میں اپنے سے اوپر یعنی مالدار کی طرف نہ دیکھوں، کیونکہ اگر آدمی مالدار کی طرف دیکھے گا تو وہ شکر بجا نہیں لائے گا اور اس کے دل میں حسد، جلن اور ہوس پیدا ہوگی۔ تیسری وصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہوں۔ رشتہ دار کا کیا مقام ہے، صلہ رحمی کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو کے اپنے گھر واپس آئے، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ اور خدشہ لگ رہا ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں پریشان نہیں ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے رزق میں، مال میں اور عمر میں، دولت میں، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقی وان ینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ کیا جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگرچہ رشتہ دار بدخلق ہو، رشتہ دار جفا پر، ظلم پر آمادہ ہوتے ہوں، زیادتی کرتے ہوں، وہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، لیکن ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، کیونکہ رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داری کا حق ادا کرنا یہ ایسا فریضہ ہے،
قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. رشتے ناتوں کے تعلق سے قیامت دن سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رشتہ داری رحم سے مشتق ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو رشتے ناتے کو نبھائے گا اللہ اس کو جوڑے گا, اور جو رشتے ناتے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا. بتائیے جس کو اللہ توڑ دے کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور صلہ رحمی کرو, ان پر مال خرچ کرو, ان کی ضرورتوں کو پوری کرو, ان کا خیال رکھو. اگرچہ وہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو, ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ غلط کر رہے ہیں, ان کا اخلاق ہے. ہمارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کی تعلیمات کے مطابق صلہ رحمی کے مکمل تقاضوں کو پورا کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی وصیت فرمائی وَأَنْ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں. عام طور پر لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کون سا ذکر ہے؟ ناپسندیدگی کے موقع پر پڑھنے والا ذکر ہے, کراہت کے موقع پر پڑھنے والا ذکر ہے. غلط بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ بہت مبارک ذکر ہے. یہ عرش الہی کے نیچے خزانہ ہے, خزانے کا حصہ ہے. اس ذکر کو پڑھنا اور اس کی پابندی کرنا جنت کے داخلے کا سبب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آپ نے نصیحت کی کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانے کا حصہ ہے. یعنی اس ذکر کی پابندی کرو, اس کے تقاضوں کو پورا کرو. کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق, نہیں ہے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق, مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے, اللہ کی مشیت سے, اللہ کی اجازت سے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ کلمہ توحید کا اعلان ہے, یہ اللہ کے نظام تصرف کو تسلیم کرنے کا ایک بہت بنیادی ذکر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے, غیبت سے بچتا ہے, اور جس کے دل میں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو یاد رکھتا ہے. ایک مومن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو مومن اللہ کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے, پانی سے اگر مچھلی کو جدا کر دی جائے مچھلی تڑپتی ہے, مچھلی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, ایسے ہی مومن کے دل کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. یعنی جیسے پانی کتنا اہم ہے مچھلی کے لیے, اس سے کہیں زیادہ مومن کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی, کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کوئی نیکی کا کام بتائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے اپنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں وصیت یہ تھی وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ. کیا مطلب ہے کہ میں حق بات کروں گرچہ لوگوں کو کڑوی لگے. چاپلوسی ہمارے دین میں نہیں ہے, لوگوں کو خوش رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. دعوت اور تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ حق بات کو صحیح طریقے سے پہنچاؤ, شفقت اور محبت کے ساتھ پہنچاؤ, حکمت کے ساتھ پہنچاؤ. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں لیپا پوتی سے کام لیا جائے, حق پر پردہ ڈالا جائے اور لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے شریعت کی تعلیمات کو گھول مول کر کے پیش کیا جائے اور اس کو حقائق کو بدل دیا جائے, باطل نظریات کو پروموٹ کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کیا ہے؟ حق بات کو کہو گرچہ لوگوں کو کڑوی لگے, حق بات کو سلیقے سے کہو, ادب سے کہو, حکمت سے کہو, لیکن حق بات کو چھوڑو مت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹی نصیحت یہ تھی وَأَلَّا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور ایک روایت میں ہے وَأَلَّا تَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اللہ رب العالمین کے حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو. حق بات ہے, اللہ کا جو حق ہے, اللہ کی جو تعلیم ہے, اللہ کا جو فرمان ہے, اس کو برملا اعلان سے کہو, برملا کہو, کھل کے کہو, ڈھک کے چھپ کر کے نہیں. علل اعلان توحید کی دعوت کو پیش کرو. اللہ رب العالمین کے حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھاؤ, کیونکہ کسی کے ظلم سے یا کسی
جابر اور ظالم بادشاہ کی وجہ سے کسی کا کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے، کسی کی نہ روزی جاتی ہے نہ کسی کی جان جاتی ہے۔ بس یہ کہ آدمی حکمت سے کام لے اور حق بات کو، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو سلیقے اور قرینے سے پیش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں وصیت جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، یہ میں لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگوں۔ کیا نصیحت کی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کہ میں لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگوں۔ دیکھیے آدمی لوگوں سے مانگتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے طلب کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر بن جائے، محتاج بن جائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ بے نیازی کی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مخلوق کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جھکتا ہے، طلب کرتا ہے، تو پھر وہ مخلوق کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر بے نیازی کی صفت پیدا کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یقیناً ہماری شریعت میں بھیک مانگنے سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ضرورت کے موقع پر، محتاجگی کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر یقیناً بھیک مانگنا جائز ہے اس کے لیے جس کو فاقہ کا معاملہ ہے، جس کو فاقے کی نوبت آ چکی ہو، وہ بھیک مانگ سکتا ہے، جائز ہے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں عام نصیحتیں فرمائی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں سے مانگنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ وصیت کی گئی، یہ نصیحت کی گئی، ان کے سامنے اگر وہ سواری پر ہوتے تھے، اگر ان کا کوڑا سواری سے گر جاتا تھا تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں سے طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سواری سے اتر کر کے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کوڑے کو اٹھا لیتے تھے، میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ جب آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے تو مخلوق کی محبت، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ایسا کام بتائیے کہ اگر میں وہ کام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ہاتھ میں جو موجود ہے، مال موجود ہے، لوگوں کے پاس جو موجود ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، بلا وجہ سوال کرنا، یہ آدمی کی عزت میں کمی کے واقع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر 7 وصیتیں فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت یہ تھی، ایک صحابی آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، آپ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت ہو، لا تغضب، غصہ مت ہو۔ فردد مرارن، بار بار وہ کہہ رہا، اور کوئی وصیت کیجئے، کیا غصہ مت ہو، اور کوئی بات بتائیے، اور کوئی بات بتائیے، اور کوئی وصیت نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار یہی کہا، لا تغضب، غصہ مت ہو، کیونکہ جب آدمی غصہ ہو جاتا ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی یہ چال ہے کہ وہ غصے میں ڈال کر کے آدمی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ شیطان غصے میں انسان کو ڈال کر کے انسان کو تباہ کرتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی نارمل حالت میں وہ کام نہیں کرتا جو غصے کی حالت میں کر لیتا ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، غصے کی حالت میں اپنی اولاد کو اس قدر مارتا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے، یا اپنی بیوی کو اس قدر مارتا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے۔ بتاؤ کس کا نقصان ہے؟ اب اس کی دوا علاج میں پیسہ خرچ ہوگا نہیں خرچ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخلاق سکھایا ہے کہ غصہ مت ہو، اگر تم غصے پر قابو ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اور اگر اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوئے، تم لاکھ طاقت و قوت کے مالک ہو لیکن یہ تم اپنے آپ سے ہار گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پٹک دے اور کامیاب ہو جائے، حقیقی معنوں میں سب سے بڑا بہادر اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، اپنے غصے کو پی جائے، کنٹرول میں رہے۔ جو غصے میں کنٹرول سے باہر ہو گیا، غصہ پی نہیں سکا، غصے میں ایکشن لیا اور فیصلہ لے لیا، کوئی غلط قدم اٹھایا تو سوائے اسی کی تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے نصیحت فرمائی ہے کہ غصہ مت ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، بالخصوص آخری زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے درس دیا، فجر کی نماز کے بعد درس دیا۔ صحابہ اکرام نے درس کو سنا تو کیا محسوس کیا؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ درس جدائی کا ہے، گویا آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، مطالبہ کیا صحابہ اکرام نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی، کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور مسلم حکمرانوں کی سمع و اطاعت کی، یعنی تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرو اور اپنے مسلم حکمرانوں کی قدر کرو، ان کی اطاعت و پیروی کرو۔
یہی اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے. ان کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا اور بھڑکانا اور لوگوں کو شور سے مبتلا کرنا اور نفرت دلانا، یہ خوارج کا فتنہ ہے، یہ اخوانیت کا فتنہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانوں میں جو وصیت فرمائی ہے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اس میں سے ایک تعلیم یہی تھی کہ اپنے مسلم حکمرانوں کی سمع و اطاعت کرنا، پیروی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ بھی فرمائی، کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. کہا میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خلفائے راشدین کے منہج کو اختیار کرنا، جکڑ لینا دانتوں سے، داڑھ کے دانت سے چھوٹنے نہ پائے. اور آپ نے بھی نصیحت فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو. اصل محبت رسول پیارے نبی علیہ السلام کی پیروی ہے. بدعات اور نئی چیزوں کو دین میں ایجاد کرنا یہ محبت نہیں ہے، یہ دین میں رسول سے عداوت کا اظہار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، کہا سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بدعات سے بچو. صرف یہی نہیں کہا کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، سنت کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب بدعات آدمی ایجاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے آدمی سنت سے اور دین سے دور ہو جاتا ہے اور سنت کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. جب بھی سماج میں کوئی بدعت جنم لیتی ہے، اس کے مقابلے میں سنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سنت اٹھا لی جاتی ہے. تو سنت کو ہم پھیلانے والے بنیں، یہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے. سنت پر چلنے والے بنیں، سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے بنیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے، کہا اوصانی خلیلی بثلاث. میرے خلیل نے 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، 3 باتوں کی وصیت کی ہے. لا ادعوہن حتی اموت. میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، مضبوطی سے پکڑے رہوں گا، عمل کروں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں، یعنی مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا. نمبر 1 صوم 3 ایام من کل شہر. ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا، ہر مہینے 3 دن کا روزہ، نفلی روزہ رکھنا. وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز پڑھنا. نمبر 3 ونوم علی وتر، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. یہ 3 وصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت اور نصیحت یہ فرمائی، بالخصوص زندگی کے آخری لمحات میں، اپنی وفات کے 4 اور 5 روز پہلے تقریباً یہ بات آپ نے بیان فرمائی تھی. بیمار تھے، شدید تکلیف آپ کو تھی، چادر اوڑھ رہے ہیں اور پھر ہٹا رہے ہیں، سر ڈھانک رہے ہیں، کھول رہے ہیں. اسی پشو پیش میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. کہا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. یہ بات آپ نے بیان فرمائی، لعنت بھیجی، بد دعا بھیجی. اور ایک روایت کے اندر فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کرے، ہلاک کرے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں اور اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. یحذر ما صنعوا، یحذر ما صنعوا، جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا بدعات اور شرکیہ، یہ جو چور دروازے کھول کے رکھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بیان کر کے، بد دعا بھیج کر کے اپنی امت کو متنبہ کر رہے تھے، یہ نصیحت کر رہے تھے، یہ تعلیم دے رہے تھے. جو پچھلی قوم شرک اور بدعات اور خرافات اور جاہلیت کے کام میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ ڈالی، برباد ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، بدعقیدگی میں داخل ہو گئے. ایسا کام میری امت کے لوگوں مت کرنا، میری امت کے لوگوں ایسا کام مت کرنا. ڈرا رہے تھے کہ دیکھو قبروں کو پختہ نہ بناؤ، قبروں کے پاس نہ جھکو، قبروں کے پاس نماز مت پڑھو، سجدہ مت کرو، قبروں کو میلہ ٹھیلا مت بناؤ، قبروں کو پختہ مت بناؤ، قبرستان میں مسجد نہ بناؤ، مسجد میں قبر نہ بناؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت تھی، عقیدے کی اصلاح کی، کہ اپنے عقیدے کو درست رکھو. مگر افسوس کی بات ہے، آپ دیکھیے اکثر مسجدوں میں قبر ہے اور اکثر قبرستان میں مسجد ہے. قبر اور مسجد دونوں جمع نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ شرک کے چور دروازے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 5 دن پہلے بیان فرمایا تھا یحذر ما صنعوا، جو کچھ ان لوگوں نے غلط کام کیا تھا، بدعقیدگی کا اظہار کیا تھا، شروع کیا تھا، اپنی امت کو اس سے ڈرا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ فرمائی، بالکل وفات سے چند لمحے پہلے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا، غلام اور لوڈیوں کا، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ آج مسلم سماج میں، مسلم کمیونٹی میں آپ دیکھیے نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے، بے نمازی بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے، فجر کی جماعت میں، فجر کی نماز مسجدوں میں کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا۔ ابلیس نے کبھی اللہ کا سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، یاد رہے۔ اہل علم نے کیا کہا ہے کہ انسان کا جو گناہ ہے، سجدہ نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، آپ غور کیجئے، ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ رب العالمین کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، مگر ہم انسان ہیں، اللہ رب العالمین کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارا کبر اور غرور کتنا زیادہ ہے، ہمارا گھمنڈ کتنا زیادہ ہے۔ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، کہا کہ جو شخص سجدہ نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، مطلب ایک متکبر ہے، یا کم نماز پڑھتا ہے، یا نماز کو صحیح سے نہیں پڑھتا ہے، یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، متکبر انسان ہے۔ کبر و غرور یہ نہیں کہ آدمی گھمنڈ کرے، لوگوں کو نیچا دکھائے، لوگوں پر ظلم ڈھائے، لوگوں کا مال لوٹے، یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ گھمنڈ کیا ہے؟ کبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، متکبر آدمی ہے ایسا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تم آدم کا سجدہ کرو، فرشتے سجدہ میں گر گئے، اور ابلیس نے تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا۔ یہ تکبر ہے کہ آدمی اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے، تکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جس بات کی نصیحت اور وصیت فرمائی ہے، کہا نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، نماز کی پابندی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اپنے حجرے میں تھے، بار بار پردہ کھول کر کے دیکھ رہے تھے، کیا نماز ہو گئی؟ پوچھتے تھے کیا نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی؟ لوگ کہتے نہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ اکرام کے بیچ میں کندھے کا ٹیک اور سہارا دے کر کے مسجد نبی میں آتے تھے اور نماز پڑھتے پڑھاتے تھے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو کہاں پہ عطا کیا ہے؟ زمین پر نازل نہیں کی اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مواقع پر نماز کی پابندی کی تعلیم دی گئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس طرح کے سیگے کے اگر جوڑے ان آیتوں کو تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، وہ سویا رہا، غفلت کا شکار رہا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا یہ بات ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے؟ ہم اس کو برداشت کریں گے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تھوک دے، تھوک ناپاک نہیں ہے، پیشاب ناپاک ہے، تھوک ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اگر کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے یا دھول مٹی پوت دے، ہم تیش میں آتے ہیں اور مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان ہر روز ہمارے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ غفلت ہے، یہ گناہوں کی تبیز چادر ہے جو دل پر واقع ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی بندگی کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو غریب کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ نیک اعمال کے مواقع ملتے ہیں، عبادت کے مواقع ملتے ہیں، نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کے مواقع ملتے ہیں، لیکن وہ نیک کام نہیں کر پاتا ہے، نیکی کی اسے توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت سخت پکڑ ہے، اللہ کی سخت مار ہے، یہ سخت عذاب ہے۔ اللہ کے سخت ترین عذاب میں سے جو اس دنیا میں نازل ہونے والے میں سے ہیں، کسی کو اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی بندگی کی توفیق نہ ملے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی، کہا اپنے غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے محتاطوں کا خیال رکھو۔
آج کون ماتحتوں کو پوچھتا ہے؟ کون خیال رکھتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں آپ دیکھیے کہ ہر مضبوط شخص، ہر طاقتور شخص کمزوروں کو دباتا تھا. وہی جاہلیت آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی، ہر طاقتور شخص اپنے کمزوروں کو دبا کر کے رکھتا ہے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو ان کا حق دلایا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا. کسی کمزور کو اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. یاد رہے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ خلیفہ بنائے گئے، پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ پہلا خطبہ میں کیا کہا تھا؟ کہا یاد رکھو جو تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے میری نگاہ میں سب سے کمزور ہے. کیا مطلب ہے؟ جو تم میں اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہے میری نگاہ میں سب سے بزدل اور سب سے کمزور ہے. اگر وہ کبھی کسی کا حق روکتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت سپر پاور اور طاقتور ہوں، اس کا حق میں لے کے رکھوں گا. اور تم میں سے جو سب سے کمزور ہے میری نگاہ میں وہی سب سے بڑا طاقتور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مظلوم ہو اور وہ کمزور ہو، اس کی مظلومیت کو لوگ دبا کر کے اس کا حق لوٹ لیں اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرے، اللہ رب العالمین سے طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو یا مظلوم کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے لوگوں کے سارے حقوق دیے اور مظلوموں اور کمزوروں کا حق دیا. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل کریں. ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو تنگ دست اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو جہاں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر قسم کے شر سے، فساد سے اور عذاب سے اور ہر قسم کی بیماری اور مصیبت اور پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور عذاب جہنم سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.